نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آواز دور سے کیچ نہیں کرتے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریات، نعرہ حیدری. یا علی، پیر سیاد، پیر سیاد، پیر محمد کا نقشہ، پیر محمد کا نقشہ، پیر سیاد، پیر سیاد، پیر سیاد، پیر سیاد، الاسلام زندہ باد. ذات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم بابرکت جمعے کے دن اس کے گھر میں حاضر ہیں اور اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر سننا ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ذات محترم، جس معاشرے میں آج کل ہم جنم لے رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی کو بسر کر رہے ہیں یا بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے جہاں پہ جھوٹ اور سچ کے درمیان کی جو لکیر ہے اسے بالکل مٹا دیا جا رہا ہے. ہم ایک ایسی سویلائزیشن کے باشندے بن چکے ہیں جہاں پہ اپنے دین کو محفوظ رکھنا اور بچا کے رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. جہاں شیطانی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پیر جما رہی ہیں اور جما چکی ہیں، ایک ایسے وقت کے اندر جہاں ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں ایک سب سے بڑا اور اہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کہ مسلمان، ایک رب پر یقین رکھنے والے لوگ، بحیثیت انسان و مسلمان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اس کو کس طرح اپنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا مقصد حیات ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کس طرح گزاریں. ہم
چھوٹے مسائل کے اندر، تنازعات کے اندر، لغویات کے اندر، جھگڑوں کے اندر جو ہمارا مقصد نہیں ہے، جو ہماری غرض نہیں ہے، جو مقصد حیات نہیں ہے، اس میں اس طرح الجھ جاتے ہیں کہ ہماری جو اصل ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو، اس چیز کو اس اہمیت کے ساتھ ایڈریس کریں، اس اہمیت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس چیز کے اندر الجھ جانا بڑا آسان ہے۔ حضرت محترم اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازعات کے اندر نہ پھنس جانا۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم ان تنازعات میں اگر پڑو گے تو تم تھک جاؤ گے اور تمہاری ساری صلاحیتیں اس میں ضائع ہو جائیں گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت محترم یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمیں یہ سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ اے بندہ انسان، تمہیں کسی مقصد کے لیے یہاں پہ مبعوث کیا گیا۔ اور حضرت محترم یہ سوال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس سرزمین پہ مبعوث فرمایا، ہمیں قرآن اس کا واضح جواب دیتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ ہم اس سوال کے جواب کی تلاش میں کہاں کہاں نکل جاتے ہیں، اور ہم اپنی اصل سے اس طرح اوجھل ہوتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت خسوہ حسنہ، آپ کی احادیث مبارکہ سے جواب مل جاتا ہے آسانی سے، لیکن ہم الجھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ہر بار خبردار کرنا چاہیے کہ بندہ انسان، تمہارا ایک مقصد ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت اس سرزمین پر مبعوث کیا، اس کے اوپر فوکس رہو، اس کے اوپر جمے رہو، تاکہ جب اگلے روز اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ اور حضرات محترم، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا، وہاں ہی ہمیں یہ درس بھی دیا کہ کرنا کیا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، اپنی صلاحیتوں کو لغویات میں ضائع نہ ہونے دو، تنازعات میں ضائع نہ ہونے دو، بلکہ انہیں خیر کے کاموں میں لگاؤ۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں واضح سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام کس طرح خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا کرتے تھے، اور آپس میں خیر کے کاموں میں، صدقات کے اندر، عبادات کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ لگایا کرتے، اور اس بات کو اپنے اوپر فخر سمجھتے کہ آج ہم اس چیز میں، اس خیر کے کام میں، اس اپنے ساتھی سے سبقت لے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی خیر کے کاموں میں مسابقہ کر سکیں۔ حضرات محترم، فلاح پانے والے لوگ بھی وہی ہیں۔ قرآن مجید واضح ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان زندہ ہے، وہ لوگ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری آیت کے اندر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت جو ہمارے اس موضوع کے اندر ہماری بحث کا ایک دلیل ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغویات سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تنہا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اور ذات محترم، ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے یہ معلوم ہو کہ لغویات وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کریں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے، ترک کر دے جو اس کا غرض نہیں، جو اس کے لیے لا یعنی ہے، جس سے اس کی زندگی کا کو بسر کرنے کا کوئی مقصود یا فائدہ نہیں، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندہ انسان کو، بندہ مومن کو اس سرزمین پر نازل کیا، اگر وہ چیز اس کی اس کام میں معاونت نہیں کرتی تو وہ اس کے لیے غیر ضروری ہے۔ تو لغویات سے مراد یہ ہوگا کہ وہ چیز جو آپ کا مقصود نہیں، جو آپ کا غرض نہیں، آپ اس چیز سے دوری اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم آپ اس چیز سے موازنہ کریں کہ دو قسم کے انسان، ایک وہ جس کو سرزمین کے 7 سمندر پار ایک جارج نامی شخص کی حیات زندگی یہ پتہ ہے کہ وہ صبح کس طرح کرتا ہے، وہ شام کس طرح کرتا ہے، لیکن اس کا دین کمزور ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کمزور ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص جس کو بقدر ضرورت دنیا کے احوال معلوم ہیں، لیکن اس کا مین فوکس، اس کا مین مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو کون اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کون اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو یہ سمجھنا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم، کہ میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، کس بات کی؟ کہ اس شخص کے لیے جنت کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس نے لڑائی جھگڑے کو، تنازعات کو، فضول کی بحث مباحثے کو ترک کر دیا، اس حال میں بھی کہ وہ حق پہ تھا۔ میں اس انسان کو جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، امانت دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم، ہم اس عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے اپنی برکات اور اپنا فضل اور کرم ہمارے زندگی کے اندر شامل حال رکھے۔ اور حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بعض کلمات نہیں ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ کسی کا قول اس درجے تک قابل تعظیم ہے جب تک اس کے ساتھ اس کا عمل جڑا ہو۔ آپ باتیں اچھی کریں لیکن اس کے پیچھے آپ کا عمل نہیں ہے تو اس کلام کی، اس گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بعض کلمات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول کی چیزوں میں نہیں پڑے، حتیٰ آپ نے ذاتیات کو بھی پیچھے رکھا اور اپنے مشن کو، دین اسلام کے مقاصد کو آگے رکھا۔ آپ سیرت کھول کے دیکھیں، آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے شروع کے جو ایام ہیں وہ دیکھیں۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں گئے اور لوگوں نے کس حد تک
کس درجے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا، جسمانی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی خون سے بھر گئے، اور پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں، لیکن حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو سبق دینا تھا، آپ کو اور مجھے یہ سبق دینا تھا کہ ہم اس دنیا میں رب کی خاطر آئے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کی خاطر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں، میں یہ توقع رکھتا ہوں اور امید ہے مجھے اپنے رب کی رحمت کے اوپر کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس کو پوجیں گے، جو صرف ایک رب کو مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی مقاصد نہیں پورے کیے، انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر صلح حدیبیہ کا جو مقام تھا وہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کفار مکہ نے آپ کا راستہ روکا، راستہ بند کیا اور بہت غیر ضروری شرائط کے اوپر آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اور جبرن کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مقاصد کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس معاہدے کو قبول کیا، آپ نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا اس غرض کی خاطر کہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے۔ اب ہمیں اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہر وقت ان کی چالوں کو نہیں دیکھنا پڑے گا، ہم کچھ امن کی صورت کے اندر ہم اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس سرزمین کو اسلام سے روشن کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہی ہوا۔ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کا ہمیں اجر عطا کرے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں، آپ سے یہ بات چھپی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر فتح مکہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قربانی کا اجر عطا فرمایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محدثین اور سیرت نگار باقاعدہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی تو آپ کی خشیت کا عالم اور آپ کی تواضع کا عالم اس وقت عاجزی کا عالم کیا تھا۔ جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین کے اندر داخل ہوئے، محدثین اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرتے ہیں، اسے الگ سبجیکٹ بناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی مہربانی کرے تو ایک بندہ انسان، بندہ مومن کو بطور امتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے اسے کیا رویہ اپنانا چاہیے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب ان سب کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوتے ہیں، بلکہ ایک فاتح کی حیثیت سے، اور یاد رکھیں یہ فتح مکہ ایک ایسی فتح تھی جسے ہم کامل فتح کہتے ہیں، لینڈ سلائیڈ وکٹری کرتے ہیں کہ سارے اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پہ تھے، اور جب وہ سارے اکٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما تظنون انی فاعل بکم، کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا۔ حضرات محترم جو تاریخ نگار ہیں وہ اس چیز کے، اس واقعے کے ضمن میں یہ چیز لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ جگہ پہ تکلیف پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شب و ستم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے انہوں نے برے بھلے کلمات کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتال کیا، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کو شہید کیا، یہ وہ لوگ تھے۔ اور اگر اس مقام، اس موقع کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بدلہ لیتے تو یہ کسی کے لیے کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک بادشاہ، ایک سلطنت دوسری سلطنت سے جب جنگ کرتی ہے
کبھی ایک جیتتی، جب بدلہ لینے کی باری آتی ہے تو وہ اس سے دگنا اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ عام روایت چلی آ رہی ہے، لیکن آپ کے اور میرے کریم آقا اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر یہ ذاتیات کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ان چیزوں میں الجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ اے میری امت، تم اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، تم نے کل کو اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، تو تمہیں زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہوگی۔ تو ان ساروں سے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو انہوں نے یہی فرمایا، انہوں نے یہی کہا، یہی انہوں نے آواز بلند کی کہ اخن کریم، کہ آپ تو بڑے کریم بھائیوں میں سے ہیں، وابن اخن کریم، کہ آپ تو ایک بڑے کریم باپ بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہم آپ سے شفقت کی تمنا کرتے ہیں، ہم آپ سے شفقت کی ہی التجا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تاریخی کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں، اذهبوا فانتم طلقاء، کہ تمہیں جاؤ معاف کیا گیا، تم آزاد ہو۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرات محترم، ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں ہمیں نہیں پتا کہ کس تیزی کے ساتھ اور کس جدت کے ساتھ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے جو مقاصد ہیں وہ پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان جو چھوٹی لغویات اور فضولیات اور جھگڑے ہیں ان سے دور رکھے، اور ہمیں یہ حوصلہ عطا کرے، ہمیں یہ طاقت عطا کرے کہ ہم ان سے بڑھ کر اپنے دین کا کام کر سکیں، ہم معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، ہمارا وجود معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بیان کرتا چلوں، ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں، مجھے بہت بری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے اندر وہ کمی پائی جائے جو لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اپنے رب کے حضور جا کے معافی کیا کرو، معافی طلب کیا کرو، اور اگر تمہارے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا جو لوگ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو تم ان لوگوں کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگا کرو۔ حضرات محترم، یہ باتیں، یہ چیزیں ہمارے دل کو تسکین دینے کے لیے بھی ہیں، اور ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اے پروردگار، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہاں پہ مبعوث فرمایا، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں اس مقصد کو اپنی زندگی کا مظہر بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم ان سمندروں کے اندر بہہ نہ جائیں، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تاکہ تیری جناب سے یہ آواز نکلے فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی جنتی، اور جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔